ہمیں کچھ چیزیں ہمیں بنانی ہوں گی اور وی مسٹ ویلکم دیس انویسٹمنٹس. دیکھیں اس کے آنے سے جاب کریشن ہوگی, آپ کا پورا جی بی بلا کے بھی سال میں 1000 سے زیادہ جاب جو ہے نا جی اپرچونیٹیز آپ پروڈیوس نہیں کرتے ہیں, حالانکہ ہر سال آپ کا 7000 بچہ یونیورسٹیوں سے گریجویٹ ہو کے آتا ہے. تو وداؤٹ پرائیویٹ سیکٹر وی آر نو ویئر اینڈ وی شوڈ اسٹرانگلی سپورٹ. 2 دن بارش ہوتی ہے تو 28 جگہوں پہ بلاکیڈس ہوتے ہیں. ہم ادھر سی پیک کو چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو دس از یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم ٹرین کے آپ لائنز بچھا رہے ہیں, آپ نے ٹنلز کرنے ہیں. ہمارے پاس اس وقت مور دین 40,000 جو ہے نا ماسٹرز گریجویٹ اور بیچلرز گریجویٹ ہیں جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو اگر ہم آن لائن ٹریننگز دیتے ہیں, آن لائن اسکل پہ ان کی اسکل بلڈنگ کرتے ہیں, سو دس از دا بیسٹ تھنگ وی کین ٹیپ ان ٹو, اور دیٹس دا اونلی سولوشن وی ہیو رائٹ ناؤ کہ جس پہ لوگ گھر بیٹھ کے اچھا کما سکتے ہیں. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں آئی ایم این, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو کی آج کی ایپیسوڈ میں میرے مہمان ہیں وقار عباس منڈوک. جانی پہچانی شخصیت ہے اس لیے بھی کہ سابق جو انٹرم گورنمنٹ تھی اس میں مشیر خزانہ کا عہدہ بھی انہوں نے سنبھالا ہے. بڑا ایکٹیو کام کیا انہوں نے اس دوران, آپ نے بہت دفعہ ان کو میڈیا میں دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ بھی یہ جو وقار صاحب ہیں, یہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ایکسپرٹ, ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنز میں بھی انہوں نے اچھا خاصا کام کیا ہے. آج ہمارے مہمان ہیں اور جیسے میں نے بات کی انویسٹمنٹ ایکسپرٹ, تو اسی حوالے سے آج کچھ میرے خیال میں فوکس ہمارا رہنا چاہیے. وقار صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ شبیر صاحب, اٹ واز پلیجر. لائک وائز. مجھے یہ بتائیے کہ گلگت بلتستان اوپن اپ ہو رہا ہے فار دی ریسٹ آف دی ورلڈ. ظاہر ہے ٹورزم پروموشن ہو رہی ہے, عمران خان صاحب پرائیورٹی کے اوپر لے کے آئے ہیں ٹورزم کو, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں, پوٹینشیل تو ہے گلگت بلتستان میں, اگر ہم سیکٹرز گننا شروع کر دیں, 1-2 مجھے بتائیں گے؟ جی بالکل شبیر میر صاحب, میرے خیال سے سیکٹرز وی ہیو ملٹیپل سیکٹرز ہمارے پاس ہیں, اسپیشلی جو ٹورزم ہے جو کہ سب سے بڑا جو اپورچونیٹی جو اوپن اپ ہوگا. تو جی بی آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر سو مینی انٹیپ جو ابھی لوکیشنز ہیں. اچھا جی, آپ کے لیکس ہیں جو کہ ابھی تک آئیڈینٹیفائی بھی نہیں ہوئے. تو ایک تو ٹورزم ہے, پھر مائنز اینڈ منرلز ہیں جس میں بہت زیادہ اپورچونیٹیز ہیں, جیم سٹونز ہیں جس میں بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں, ہائیڈرو ہے جس میں مطلب کہ وی ہیو مور دین 45,000 میگا واٹ ہم مطلب کہ ہائیڈرو جو سب سے سستی جو بجلی ہم بنا سکتے ہیں. تو میرے خیال سے دیر آر سو مینی اپورچونیٹی. ایک اگر ہائیڈرو پہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. یہ پالیسی ہم کیوں نہیں بنا سکیں؟ مطلب ہمارے پاس اتنی سستی بجلی پیدا کرنے کے مواقع ہیں, نہیں کر سکے ہیں, اور 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے ہم اندھیرے میں رہنا سردیوں میں پسند کرتے ہیں. وجہ کیا ہوگی؟ دیکھیے ابھی جو ہسٹوریکلی آپ دیکھیں گے تو ہمارے جتنے بھی پاور پروجیکٹس ہیں یہ نالا جات میں لگے ہوئے ہیں. تو نالا جات از ویری پرون ٹو, جب بھی ہمارا آپ کو پتہ ہے گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ ہوتا ہے تو پورا اڑ کے پھر جو ہوتا ہے. تو اس میں جو ہمارے زمانے میں جو آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو رن آف دا ریور پروجیکٹ انٹروڈیوس کرایا تھا, تو وہ 12 months چلتا ہے رن آف دا ریور پہ, اٹس کنٹینیوس. تو وہ تھوڑا سا ابھی پبلک, جس طرح آپ نے کہا کہ پالیسی از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جس پہ ہم نے بھی کافی پش کیا تھا, اور اٹس ان دا فائنل اسٹیج. لیکن یہ فائنل اسٹیج پچھلے 2 سال سے ہم کہہ رہے ہیں, مطلب کہ حفیظ صاحب کے دور سے لے کے ہمارے اس کے بعد ابھی یہ والی گورنمنٹ بھی کافی زیادہ پش کر رہی ہے, بٹ وہ اس کو ان لاک نہیں کر پا رہی. ہیونگ سیڈ دیٹ وی ہیو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ڈور ہے وہ اویلیبل ہے. اگر کوئی انویسٹر آنا چاہتے ہیں تو وی کین آلویز اویل دیٹ. آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک نے جو آپ کا 2.8 میگا واٹ کا بھی جو ہنزا میں اسٹارٹ کیا ہے, اٹس آن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, اور اٹس مطلب کہ کام بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے. صحیح, ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. سپیک کی بھی ہم نے شروع میں بات نہیں کی, خیر ابھی کریں گے. اور ٹورزم اس کے اوپر آتے ہیں. ہوٹل کچھ بن رہے ہیں, آپ کے نوٹس میں نالج میں ہوگا, ہنزا کے اندر بھی بن رہے ہیں. تو ایک اوپینین یہ آ رہی ہے کہ جی انوائرمنٹ خراب ہوگا, ویلیوز خراب ہوں گی, لوگوں کو جو ہے وہ پارٹنرشپ کے بغیر لوگ آتے ہیں اور انویسٹمنٹ کر کے ستیہ ناش کر کے چلے جائیں گے اپنا فائدہ لے کے. تو کیا ہونا چاہیے آئیڈیلی؟ انویسٹمنٹ تو آنی چاہیے. دیکھیں جی بالکل, میرے خیال سے انویسٹمنٹ آنا ہماری بقا کے لیے ضروری ہے. دیکھیں آپ پوری دنیا میں جہاں بھی دیکھیں گے, آپ جی بی کی بھی اکانومی لے کے دیکھیں
تو ہم 100% ہماری ڈیولپمنٹ جو ہے نا گورنمنٹ فنڈیڈ ہے, دیر از نو پرائیویٹ سیکٹر. تو جب تک پرائیویٹ سیکٹر فعال نہیں ہوتی, انویسٹمنٹ فعال نہیں ہوتی, تب تک جو ہے نا کوئی بھی جو ہے نا ریجن ترقی نہیں کر پاتا. Having said that, we need to have right policies intact so that can safeguard the locals, that can safeguard the culture, that can safeguard the environment. Because ابھی ہماری لیجسلیشن ان جو ہے نا جی ٹاپکس پہ نہیں ہوئی. تو اب انویسٹر, اب دیکھیں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو لوکلز ہیں نہ خود انیشیٹو لیتے ہیں, اور جب انویسٹر آتا ہے تو اس کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں. سو ناؤ گورنمنٹ ہیز ٹو پلے اے رول ہیئر, اور اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہم ایسے لیجسلیشن بنائیں جو کہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ہو. اور پھر دیکھیں انویسٹر جب آتا ہے, فار ایگزامپل جس طرح آخان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے جو آئے انویسٹمنٹس, تو اس میں وہ پھر پوری جو ہے نا جی انوائرمنٹل اسسمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کی پوری جو ہے نا جی کلچر اسسمنٹ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو اس طرح ہمیں کچھ چیزیں ہمیں بنانی ہوں گی, اور وی مسٹ ویلکم دیس انویسٹمنٹس. دیکھیں اس کے آنے سے جاب کریشن ہوگی, آپ کا پورا جی بی بلا کے بھی سال میں 1000 سے زیادہ جاب جو ہے نا جی اپرچونیٹیز آپ پروڈیوس نہیں کرتے ہیں, حالانکہ ہر سال آپ کا 7000 بچہ یونیورسٹیوں سے گریجویٹ ہو کے آتا ہے. تو وداؤٹ پرائیویٹ سیکٹر وی آر نو ویئر, اینڈ وی شوڈ اسٹرانگلی سپورٹ. ٹھیک ہے. لڈو سی محبت ہو یا کیک کی سی چاہت, زندگی کی مٹھاس تو ہے اپنوں کے ساتھ. ہم پہاڑوں کے ان خوبصورت وادیوں میں بسنے والوں کی شام کی نمکین چائے ہو, یا پھر ہو کسی پیارے کی ٹریٹ, نیشنل بیکرز کا ہو ساتھ تو بس سین آن ہے باس. آن سے اور شان سے پاکستان کے گلگت بلتستان سے, آپ کی روایات اور آپ کے جذبات میں آپ کے ساتھ, آپ کے اپنے نیشنل بیکرز. اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی انویسٹر آئے باہر سے اور وہ یہ انشور کرے کہ لوکل اس کی انویسٹمنٹ کے ٹرپل ڈاؤن ایفیکٹس ہوں, یعنی لوکل پارٹنرشپ ہو, اس کے علاوہ جو ہمارے ویلیوز ہیں, ہمارا کلچر ہے, ہمارا انوائرمنٹ ہے فریجائل, اس کو سیف گارڈ کرنے کی ایشورنس ہو, جو کہ ایک لیجسلیشن اور پالیسی کے تھرو ہی ہو سکتی ہے, تو اس صورت میں ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. بالکل. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ جس طرح چائنا میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو پھر وہ یہ میک شور کرتے ہیں کہ لیبر ادھر کی ہو, باہر سے بہت سارے نہ آئیں, آپ کو جو ہے نا جی انوائرمنٹ کی یہ لاز ہیں, تو آپ کو کہیں نہ کہیں ایک لیگل جو ہے نا فریم ورک دینا ہوگا. دیکھو انویسٹر تو اپنا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کوئی بھی انویسٹر آتا ہے تو وہ تو اپنا پیسہ کمانے آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر وہ یہ کہیں کہ ہم لوکل ینگ لوگوں کو ٹرین کر کے ہم جو ہے نا ادھر جو ہے امپلائمنٹ کریٹ کریں گے, ویسٹ کو پراپرلی جو ہے جس طرح عطا آباد پہ ہے تو پی سی ہوٹل آ رہا ہے, تو اس نے کہا کہ ہم پراپر ویسٹ کو ریسائیکل کر کے ویسٹ کو پراپر جو ہے جی وہ کرنے کے لیے ہم اس میں پراپر ہمارا جو نا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی چیزیں لائیں گے, تو وائی ناٹ. So this is how it has to go. Right, صحیح. سیپیک کا گیٹ وے ہے گلگت بلتستان, وہ تو شکر ہے کہ ابھی تک باقاعدہ کوئی بڑی ایکٹیویٹی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. آپ کے خیال میں اگر ہوتی ہے تو ہم تیار ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ کویشچن. میرے خیال سے دیکھیں ابھی ہم اس وقت جو ہے نا جی ہم فیوچر کا سنگاپور اور ہم فیوچر کے دبئی ہیں, جو کیونکہ ہم دیکھیں, آپ دیکھیں کہ چائنا جو ہے نا جی سب سے بڑا جو اس وقت جو نیکسٹ سپر پاور کی شیپ میں آ رہا ہے, اٹس ان آور نیبرس. انڈیا دیکھیں آپ جو ہے نا جی, ادھر پورا سینٹرل ایشیا دیکھیں, پھر پاکستان دیکھیں, تو ہم اس وقت جو ہے نا جو سب سے بڑی جو پاپولیشن کی اس کے مڈل میں, اور پھر یہ ہے کہ
آپ سی پیک جو ہے نا اس میں بھی کافی میگا جو ہے نا جی اپرچونیٹیز آگے انلاک ہونے والی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیں آپ ابھی یہ دیکھیں کہ ہماری کوئی لاس نہیں بنی. سی پیک کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے, اس کا ایگزیکٹ پلان ابھی تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں ہوا. گورنمنٹ وائز بھی دیکھیں گے تو ہماری نہ کوئی پالیسیز, نہ کوئی سسٹم, نہ کوئی جو ہے نا جی اس لیول کی جو ہے نا جی, یا پھر ہم ادھر سے لوگ لے جا کے ٹرین کریں چائنا میں کہ جو اس طرح انوائرمنٹ کا کچھ ہمارا ای پی اے ہے وہ بھی اپنی مدد آپ کے تحت چیزوں کو کر رہا ہوتا ہے, بٹ یو نو اس لیول کا سپورٹ نہیں ہے. تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جس طرح اوبور ہے, ون بیلٹ ون روڈ کا جو کانسیپٹ ہے جو پوری دنیا میں جو ہے نا اس کو کنیکٹ کرنے کا ہے, تو وی ہیو ٹو سی کہ اب لوکل لیجسلیشنس کو کس طرح کیا جائے, لوکلی جو ہے نا پالیسیز کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے, لوکل لیگل فریم ورکس کو کس طرح ڈیولپ کیا جائے, اور پھر یہ دیکھا جائے کہ ہمارے جو نیبرنگ چائنا ہے ادھر بارڈر پہ بے انتہا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ادھر بڑے بڑے ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں, میگا کام ہو رہا ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور اس میں پھر جی بی کا کیا اسکوپ ہوگا, کس طرح جو ہے نا جی ان لاک ہوگا, اور پھر یہ ابھی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ سینٹرل ایشیا سے کنیکٹ ہوگا. تو اس میں تھوڑا سا دیر از اسٹل لاٹ آف کویسچن یٹ ٹو بی آنسرڈ, اور بہت بڑے پیمانے پہ تیاری کی ہمیں ضرورت ہے, تیاری کی ضرورت ہے, اور اس کو فوراً سٹارٹ کرنی چاہیے, پرو ایکٹیولی کرنے کی ضرورت ہے. اور اس پہ کیونکہ اوور نائٹ تو یہ تیاری نہیں ہوگی نا, اس کے لیے بھی تو ایک ٹائم لگے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں آپ شبیر صاحب ایک چیز دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں 2 دن بارش ہوتی ہے تو 28 جگہوں پہ بلاکیڈز ہوتے ہیں. ہم ادھر سی پیک کو چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو دس از یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک لانگ ٹرم ٹرین کے آپ لائنز بچھا رہے ہیں, آپ نے ٹنلز کرنے ہیں. سو there is lot still to unearth, but let's see کہ how things unfold. صحیح, کچھ تو بات آپ نے کی جو ہم جاب اپرچونٹیز کی بات کر رہے ہیں. اگر اس کے علاوہ چونکہ دنیا اب ٹیکنالوجی کے اوپر جا رہی ہے, آن لائن بہت سارا کچھ ہو رہا ہے, کووڈ نے تو اس کو اور تیز کر دیا. جو ہمارا یوتھ ہے اس کو ہم کیا روزگار کے مواقع فراہم ٹیکنالوجی بیس کوئی طریقہ کار نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیے ایک چیز تو ہمیں تھوڑا سا ایک ابھی گورنمنٹ آف جی بی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, یہاں کے جو بڑے سسٹمز ہیں, ایس سی او ہیں اور باقی ادارے ہیں, اور چائنیز جو کمپنیز کام کر رہی ہیں, ایک چیز کا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے کہ انٹرنیٹ مطلب کافی پہلے سے بہتر ہو چکا ہے. اور پھر یہ آپ کو دیکھیں کہ جس طرح سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارکس بنا رہے ہیں, تو یہ ایک نئے صبح کی طرف جو ہے نا جی ایک قدم ہے. پھر آپ دیکھیں کہ روپانی فاؤنڈیشن ہے, AKRSP ہے, بہت سارے اور ادارے ہیں جو کہ کاڈو ہے, جو کہ کئی عرصوں سے جو ہے نا جی ٹیکنالوجی پہ کام بھی کریں. تو اس تناظر میں میرے خیال سے کہ اب فیوچر آف ورک کا آگے دور آئے گا, جس میں آپ نے جو ہے نا جی آن لائن سکلز, فری لانسنگ سکلز پہ, اچھا جی گھر بیٹھے جو ہے نا جی, تو ہمارے پاس اس وقت مور دین 40,000 جو ہے نا ماسٹرز گریجویٹ اور بیچلرز گریجویٹ ہیں جو گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو اگر ہم آن لائن ٹریننگز دیتے ہیں, آن لائن اسکل پہ ان کی اسکل بلڈنگ کرتے ہیں, سو دس از دا بیسٹ تھنگ وی کین ٹیپ ان ٹو, اور دیٹس دا اونلی سولوشن وی ہیو رائٹ ناؤ, کہ جس پہ لوگ گھر بیٹھ کے اچھا کما سکتے ہیں اور اچھی چیزیں بلڈ اپ کر سکتے ہیں. یہ پھر جو ہماری جس بھی حکومت آتی ہے اس کی پاورٹی ایلیویشن سے یہ لنک کرے گا. بالکل. آپ دیکھیں پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ نے جو ریسنٹلی گورنمنٹ آف جی بی کے ساتھ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بیسس پہ ایکویٹی جو ہے نا جی شیئرنگ کے بیسس پہ ایک کافی بڑا ایک MOU سائن کیا ہے, اور اس کا بیسک پرپس بھی یہی ہے کہ ینگ لوگوں کو اپرچونٹیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا, پاورٹی کو گریجویٹ کرنا, اور وہ جو ڈسٹرکٹس ہیں جو کہ ابھی تک ان ریپرزینٹیڈ ہے, یا وہ ڈسٹرکٹ جو کہ ابھی تک جو ہے نا جی اس لیول پہ نہیں آئے ہیں, ان کو پاورٹی سے گریجویٹ کرنا ہے. تو ان سب میں ایونچولی یہ سب جا کے پاورٹی سے ہی ملتا ہے, اور دیر آر اسٹل لاٹ آف پاپولیشن ود ان جی بی جن کو ابھی پاورٹی سے گریجویٹ ہونا ہے, جو ڈاؤن اسٹریم سے اپ اسٹریم. تو اس پہ میرے خیال سے کہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ KIU بھی ہے, بلتستان یونیورسٹی بھی ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں کیمپسز کھلے ہیں, بٹ اتنے سارے گریجویٹ کل کہاں جا کے جو ہے نا جی وہ ایبزارب ہوں گے. سو دا اونلی سولوشن فار فیوچر از دا فیوچر آف ورک, جس میں آپ جو ملٹیپل اسکل سیکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ انٹرپرینورشپ جو کہ الٹیمیٹ فوکس ہے, تو ہمیں جو ہے نا جی اب اسمارٹ بننا ہے,
ہمیں ٹریڈیشنل جابس کے بجائے اور اپرچونیٹیز کو بھی ایکسپلور کرنا ہے، جس میں آپ جیسے جو میڈیا نیٹورکس ہیں ان کا بہت بڑا رول میں دیکھتا ہوں کہ اویئرنیس ریزنگ میں، مائنڈ کو انفلوئنس کرنے میں، پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنے میں. دس از دا بیسٹ پلیٹ فارم اینڈ آئی اسٹرانگلی فیل کہ دیٹس دا نیڈ آف دا فیوچر. وقار صاحب وقت تھوڑا سا محدود ہے، آخری سوال ہوگا میرا. انٹرپرنورشپ کی آپ نے بات کی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ اب اچھی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، لمز میں پڑھتے ہیں، IBA میں پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ جب فارغ ہو کے آتے ہیں یہاں پہ تو کچھ اس میں صرف لڑکے نہیں ہیں، لڑکیاں بھی ہیں. اور پھر اس سے کس طرح ہم اس کو لنک کریں گے جہاں پہ سائیکولوجیکل بڑے پرابلمس ہیں، وہ ایک گیپ ہے اور لوگ واپس آ کے گزر جاتے ہیں تو پھر وہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں، پھر خودکشیاں کرتے ہیں یا پر پتہ نہیں مار دیتے ہیں. ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا ہمارا سوسائٹی کے اندر کمپلیکیشنز بھی آ گئی ہیں. اس سب کو ایڈریس کرنے کا کیا کوئی، میں آپ کو مطلب کوئی بڑی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہ رہا ہوں، کوئی ایسے آسان سے سٹیپس ہیں؟ جی دیکھیں، دا اونلی سولوشن وی ہیو از کہ جو ہے نا، دیکھیں یہ ایک تو بڑا فیکٹ ہے کہ ہمارا جو ہے نا جی وہ گیپ ہے، مطلب کہ بڑے اور چھوٹے میں کافی مطلب کہ گیپ ہے. اور اس میں پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یوتھ کو انگیج کس طرح کرنا ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک جو ہے نا لڑکا یا لڑکی باہر کے بیسٹ اسکول سے یا قائد اعظم یونیورسٹی سے ماسٹرز کر کے آتی ہیں اور وہ پھر ادھر آ کے گھر میں بیٹھ کے شی ڈونٹ گیٹ اپرچونیٹیز، تو آبویسلی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں. لڑکوں کو پھر بھی یو کین سے کہ وہ جو ہے کلچرلی تو آزادی ہے، ہاں اسپیسز ہیں باہر سوسائٹی میں، اسپیسز ہیں دے کین گو آؤٹ. بٹ خواتین کے لیے جو ہے نا جی کمیونٹی اسپیسز نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اسی کے لیے پھر جو ہے نا جی یہ جو ٹیکنالوجی سینٹرز ہیں، جس طرح کارڈو نے ابھی ریسنٹلی کافی جو ہے رول آؤٹ کیے ہیں، اس طرح جو ہے SCO نے جو ٹیکنالوجی پارکس بنائے ہیں، اور اسی طرح تو اب ہمیں مور کمیونٹی اسپیسز جو ہے بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہم یوتھ کو انگیج کر سکیں. انٹرپرینورشپ بزنسز کا ابھی اتنا سارا ٹوریزم کو فلو آ رہا ہے، تو بہت سارے خواتین جس طرح چکر ہے اور بھی جو ہے نا جی ایک دو اور جو ہے نا وومن لیڈ جو بزنسز ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. تو ہمیں جو ہے نا جی خواتین کو بھی مین اسٹریم میں اپرچونیٹیز میں انوالو کرنا، اپرچونیٹیز آئیڈینٹیفائی کرنا اور کنیکٹنگ رائٹ لنکیجز کرانے کی ضرورت ہے. تو یوتھ کو انگیج رکھنا بہت ضروری ہے. اگر یوتھ انگیج نہیں ہوگی تو جو سوشل میڈیا پہ جو ایک میسو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو آؤٹ برسٹ نکلتا ہے، دیٹ نیڈ ٹو بی چینلائز تھرو ایدر فیوچر آف ورک، انٹرپرینورشپ، اور پھر جو ہے تھوڑا مینٹل ہیلتھ کی انٹرونشنز ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے. مینٹل ہیلتھ ہم سب سے زیادہ ہم جو اگنور جو پارٹ ہے ہمارے ریجن میں، ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے نا جی، بٹ اس وقت پوری دنیا میں مینٹل ہیلتھ از ون آف دی بگیسٹ، کووڈ کے بعد بھی، کہ اس کو پراپرلی جو ہے نا جی ہمیں اس کو کیٹر کرنا اور اس پہ کچھ ایکسپرٹ کے ساتھ جو ہے نا لنک اپ کر کے یہاں کچھ سینٹرز کو بھی لانا اور ڈیولپمنٹ سیکٹرز کو بھی کچھ انٹرونشنز اس میں لانے کی ضرورت ہوگی. تھینک یو سو مچ وقار صاحب، آپ ہمارا پروگرام آئے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا، فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.